اور اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمانا۔ قیل، نبی علیہ السلام نے پوچھا، ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے خلفاء سے کون مراد ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الذین یروون احادیثی، کہ جو لوگ میری احادیث کی آگے روایت کریں گے وہ میرے خلفاء ہوں گے۔ یہ بخاری شریف جو کتاب ہے اس کو لکھا تو لکھنے والے کا نام تھا محمد، اور ان کے والد کا نام تھا اسماعیل، دادا کا نام تھا ابراہیم، پردادا کا نام تھا مغیرہ، جعفی قبیلہ کے تھے، بخارا کے رہنے والے تھے۔ 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، والد کی وفات ہو گئی تھی، چنانچہ امام بخاری کی تربیت ان کی بھائی اسماعیل، احمد بن اسماعیل اور ان کی والدہ نے کی۔ اس دنیا میں یتیم ہی در یتیم بنا کرتے ہیں، چنانچہ اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو علمی اعتبار سے بہت بلند مرتبہ عطا کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ 16 سال کی عمر میں اپنے والدہ کے ساتھ حرم شریف کے سفر پر گئے۔ اس وقت ان کو عبداللہ ابن مبارک اور وکیع بن جراح کی احادیث زبانی یاد تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے علم کی طلب میں حجاز، شام، مصر، بغداد، کوفہ، بصرہ اور خراساں کے سفر کیے۔ 18 برس کی عمر میں مدینہ کی چاندنی رات میں انہوں نے تاریخ کبیر لکھی، پھر اس کے بعد قضایا صحابہ و تابعین لکھی۔ ہم اگر اپنی زندگی میں مختلف اساتذہ کا شمار کریں تو جن استادوں سے ہم نے علم حاصل کیا ان کی تعداد 200 یا 300 ہوگی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ کی قبولیت تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 90,000 طلباء کو بخاری شریف پڑھائی۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی مدرسے میں 1000 طالبات ہوں تو وہاں کی جو وہاں کے شیخ الحدیث ہیں وہ ان کو 90 سال بخاری شریف پڑھائیں، تب 90,000 شاگرد بخاری شریف ان سے پڑھ سکیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کی تھوڑی سی زندگی میں اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ 90,000 طلباء نے ان سے حدیث مبارکہ پڑھی۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے شاگردوں کو دیکھنا ہو تو آپ کے شاگردوں میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ کا نام شامل ہے۔ بخاری شریف لکھنے کی جو وجہ بنی وہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے مکھیوں کو اڑا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے استاد ابو اسحاق کو یہ خواب سنایا۔ انہوں نے تعبیر دی، انت تذب عنہ الکذب، کہ نبی علیہ السلام کے کلام میں جو جھوٹ شامل ہونے لگے گا تم اس جھوٹ کو الگ کر دو گے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ کو لاکھوں احادیث یاد تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اخرجت هذا الکتاب من نحو 600,000 حدیث، میں نے اس کتاب کو 6 لاکھ احادیث میں سے چنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ کو 6 لاکھ احادیث یاد تھیں، ان 6 لاکھ میں سے وہ ایک ایک حدیث کو پرکھتے گئے
تولتے گئے، اور اگر کہیں کوئی ضعف نظر آیا، کمی نظر آئی، تو انہوں نے اس حدیث کو چھوڑ دیا اور وہ حدیثیں چنی جو بالکل صحیح تھیں، سند کے اعتبار سے، اپنے متن کے اعتبار سے ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور ان کی کل تعداد 2700 تھی جو بخاری شریف کے اندر احادیث لکھی گئیں۔ چنانچہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بخاری شریف کی کل احادیث کی تعداد 7397 ہے، اور بغیر مقررات کے 2761 ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بخاری شریف کی کل احادیث 7275 ہیں، اور بغیر مقررات کے 4000 ہیں۔ اب بتائیے کہ 6 لاکھ احادیث میں سے 2700 احادیثوں کو نکالنا امام بخاری نے کتنی محنت کی ہوگی، ایک ایک حدیث پہ ڈیرے ڈالے ہوں گے، اس کو پرکھا ہوگا، اور اچھی طرح ٹھونک بجا کے جب تسلی ہو گئی ہوگی تب انہوں نے اس کو کتاب میں لکھا ہوگا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ کو اللہ نے علمی اعتبار سے بہت زیادہ بلند مقام عطا کیا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ما اخرجت خراسان و مثل محمد ابن اسماعیل البخاری، کہ خراسان میں محمد بن اسماعیل امام بخاری جیسا پھر کوئی دوسرا بندہ پیدا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث کا درس دیا تو امام مسلم رحمۃ اللہ بھی حدیث درس میں موجود تھے۔ وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے آ کر کہا، دانی اقبل رجلیک یا استاد الاستاذین و یا سید المحدثین، آپ اپنے پاؤں آگے کر دیجئے، اے استادوں کے استاد، میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث اگر امام بخاری کے پاؤں چومنا چاہتے ہیں تو اللہ نے ان کو کتنا علمی مقام عطا کیا ہوگا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ پر تو لاکھوں کتابیں لکھی گئیں، لیکن 6 کتابیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے قبولیت عامہ عطا فرمائی، ان کو سیاستہ یا اصول ستہ کہتے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ کی طرف توجہ کیجیے۔ ایک مشہور اشکال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، کل امر ذی بال یبدأ بہ، وہ کام جو اچھا ہو اگر وہ الحمدللہ کے بغیر شروع کر لیا جائے تو کٹا ہوا ہوتا ہے اور بے برکت ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، الحمد سے کیوں نہیں کی؟ محدثین نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے زبانی الحمدللہ پڑھ لیا تھا اگرچہ لکھا نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ الحمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم اللہ کی حمد ہی ہے، اس لیے الحمد کا مطلب مقصد پورا ہو گیا۔ اور بعض محدثین نے جواب دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے اوپر حدیث مبارکہ کی اتباع کا رنگ غالب تھا، وہ ہر کام کو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ کرنا پسند کرتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو صلح نامہ لکھوایا تھا اس کی ابتدا بسم اللہ سے کروائی تھی۔ چونکہ نبی علیہ السلام نے صلح نامہ کی ابتدا بسم اللہ سے کروائی تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی اسی اتباع سنت کے جذبے کے تحت کتاب کا آغاز بسم اللہ سے شروع کیا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی اتباع کی سعادت نصیب ہو جائے۔
آگے حدیث مبارکہ کی جو روایت ہے، اس روایت کے اندر بھی چند لطائف ہیں۔ ایک لطیفہ تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے مکی استاد سے یہ حدیث بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قدموا قریشا، قریش کو مقدم رکھو، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اور جو دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے مدنی استاد سے روایت کی۔ دین کی ابتدا مکہ سے ہوئی اور اس کی انتہا مدینہ پہ ہوئی، تو امام بخاری نے بھی پہلی حدیث مکہ والے استاد سے اور دوسری حدیث مدینہ والے استاد سے لی۔ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے، یہ ہزاروں صحابہ کو آتی تھی، لیکن جو حدیث کی روایت آگے چلی نا، وہ صرف حضرت عمر لانو سے آگے چلی۔ محدثین کے نزدیک دستور یہ ہے کہ اگر کسی طبقہ میں کوئی ایک ہی راوی ہو تو اس کو غریب کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث مبارکہ چونکہ حضرت عمر لانو سے روایت ہوئی ہے، کسی اور صحابی سے نہیں ہوئی، تو سند کے اعتبار سے یہ غریب کہلائے گی۔ اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے، وہ ایک راوی ہیں محمد ابن فضیل، جس نے بھی نقل کی اس نے اسی راوی سے نقل کی، تو سند کے اعتبار سے وہ بھی غریب ہے۔ تو بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی غریب اور آخری حدیث بھی غریب۔ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ طلباء کو یہ درس دینا چاہتے تھے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے یا راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے۔ پھر ایک اور نقطہ زیر نظر رکھیے کہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ حضرت عمر لانو سے روایت ہے، اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ لانو سے روایت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ طلباء کو میسیج دینا چاہتے تھے کہ اگر تمہاری زندگی کا نظم و نسق عمر لانو جیسا ہو اور علم کی طلب ابو ہریرہ لانو جیسی ہوگی تو تم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوگے۔ اب حدیث مبارکہ کی طرف توجہ کیجیے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا ام قیس۔ مکہ مکرمہ کے ایک صحابی ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے پرپوز کیا، ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ عورت نے جواب دیا کہ اگر آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ صحابہ کرام کے درمیان ایک مسئلہ چھڑ گیا کہ جو ہجرت کا ثواب پہلے لوگوں کو ملا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، کیا اس صحابی کو بھی وہی ثواب ملا یا کم ملا؟ تو نبی علیہ السلام نے بات سمجھائی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی اس کو دنیا مل گئی، اور الی امرأۃ ینکحھا، یا عورت سے نکاح کے لیے جس نے ہجرت کی تو اس کا عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنہوں نے ہجرت کی ان کو ثواب بہت زیادہ ملا۔ تو بات واضح ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور یہ پہلے مضمون کو دہرایا گیا
کہ بندے کو وہی ملتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ عمل کا لفظ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فعل کا لفظ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں وَاعْمَلُوا صالحا فرمایا ہے، وَافْعَلُوا صالحا نہیں فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ مضمون بھی ہے، انما الاعمال بالنیت، اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے، چونکہ اعمال اعضاء سے ہوتے ہیں اور اعضاء کی تعداد زیادہ ہے، اور نیت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اور قلب ایک ہی ہے، اس لیے اعمال کو جمع لایا گیا اور نیت کو مفرد لایا گیا۔ ایک مسئلہ اور بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر بندہ کسی عمل میں کئی نیتوں کو جمع کر لے تو اس کو پھر ثواب زیادہ ملنا چاہیے۔ چنانچہ ایک محدث نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں کپڑے تبدیل کرتے ہوئے 40 نیتوں کو جمع کر لیتا تھا۔ مثال کے طور پہ ہم کپڑے بدلتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں کہ جی گندے کپڑے ہیں، پسینے والے ہیں، بدبودار ہیں، ہم ان کو اتار کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں۔ ہماری صرف اتنی نیت ہوتی ہے، تو جب نیت اتنی ہے تو ثواب بھی تھوڑا ملا۔ اور وہ محدث کئی نیتوں کو جمع کرتے تھے۔ مثلا ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گندے کپڑے ذکر نہیں کرتے۔ پھر ایک کمرے میں انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ آپ نے اس کمرے کے اندر کھڑکی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا حضرت کھڑکی سے روشنی اور ہوا آتی ہے۔ ان بزرگوں نے سمجھایا اللہ کے بندے تو نیت یہ کرتا کہ اس کھڑکی سے مجھے اذان کی آواز آیا کرے گی، ہوا اور روشنی تو ویسے ہی آنی تھی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اعمال کا مدار نیت پر ہے تو اگر کوئی آدمی گناہ کے کام کو نیکی کی نیت سے کرے تو کیا وہ کام جائز ہو جاتا ہے؟ محدثین نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو کام گناہ ہیں اگر وہ نیکی کی نیت سے کریں گے تو یہ تو دین کے ساتھ تلاعب ہو گیا، کھیل ہو گیا، اور عقبہ ہو جائے گا وہ کام۔ تو گناہ کا کام نیکی کی نیت کرنے سے جائز نہیں ہوتا، بلکہ جو کام جائز ہیں ان میں اگر نیت خراب ہو جائے تو وہ کام بھی گناہ بن جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال سن لیجئے کہ ایک عورت پروگرام میں آنا چاہتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میں فیملی کا فنکشن ہے، میں اس میں جا رہی ہوں۔ اگر یہ عورت اپنے خاوند کی نیت سے خوشبو لگائے تو اس عورت کو ثواب ملے گا، لیکن اگر خوشبو لگاتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ فنکشن میں میرا فلاں کزن بھی آیا ہوگا اور میرے اس کزن کو فلاں خوشبو بہت پسند ہے، تو میں وہ خوشبو لگاتی ہوں جو میرے کزن کو اچھی لگتی ہے، تو عمل تو یہ جائز ہے، مگر کزن کی نیت سے اگر اس نے کر لی تو اس کو اس پر گناہ ملے گا۔ تو عمل جائز تھا، نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ عمل بھی ناجائز بن گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک کاموں کو صحیح نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن وہ اعمال کام آئیں گے جو انسان نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے، اگرچہ وہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوں گے۔ بڑے بڑے اعمال جیسے میں نے تجھے 3 چیلے لگائے ہیں، میں تجھے بڑا صوفی ہوں، میں تو بڑا شیخ ہوں، میں تو اب صاحب نسبت خلیفہ ہوں، میں تو بڑا خطیب ہوں، عالم ہوں، اور میں تو بہت اچھی نعت پڑھتا ہوں۔ اس قسم کی جو دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں نا، تو اس پر اعمال کا اجر پھر نہیں ملتا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے
3 بندوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ کوئی زانی، شرابی، قاتل نہیں ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ ایک بندے کو اللہ بلائیں گے، وہ عالم ہوگا، میرے بندے تو کیا لایا؟ یا اللہ میں نے تو ساری زندگی علم کی خدمت کی۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے اس لیے علم کی خدمت کی کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، بڑا مفتی کہیں، اور تو بڑا مفتی دنیا میں مشہور ہو گیا تھا، لہذا تجھے اجر مل گیا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، فرشتے اس کو جہنم کے اندر گرا دو۔ پھر دوسرے بندے کو لایا جائے گا اور اس نے بڑی مسجدیں بنوائی ہوں گی، مدرسے بنوائے ہوں گے۔ اللہ پوچھیں گے میرے بندے کیا لایا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو آپ کے دین کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا، مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنوائے، اللہ کے بندوں کو پیسہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے، اور لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، فرشتوں اس کو لے جاؤ، اس کو بھی الٹے منہ جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک تیسرا بندہ ہوگا جو شہید ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے بندہ کیا لایا؟ یا اللہ میں تو مجاہد تھا، میں نے تو اپنی جان آپ کے نام پہ قربان کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ واقعی تم نے جان قربان کی تھی، مگر تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، تو دنیا نے تمہیں بڑا بہادر مان لیا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، اس بندے کو لے جاؤ جہنم میں اندر جا کر ڈال دو۔ تو سب سے پہلے بے عمل عالم جہنم جائے گا، بے عمل سخی جہنم میں جائے گا، اور بے عمل یا بدنیت مجاہد جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو معلمات، طالبات ہیں، ان کو زیادہ گھبرانے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو ہر معاملے میں ٹھیک رکھیں تاکہ اللہ کے ہاں ہمارے عمل قبول ہو جائیں، اور اللہ ہمیں گناہوں سے اور گناہوں کے ماحول سے بچائے، سچی پکی نیت عطا فرمائے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہاں انوار نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحمت کی بارش برسائی جائے۔ تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت کی بارش برستی ہے۔ اسی طرح جہاں حدیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہے وہاں بھی اللہ کی نور برستا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مجذوب تھا، وہ دہلی میں شہر میں جا رہا تھا، ایک مکان کے قریب رک کر کہنے لگا اس مکان میں کیا ہو رہا ہے کہ اس مکان پر نور کی بارش ہوتی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو کسی بندے نے بتایا کہ یہ مکان شیخ عبدالاحمد دہلوی رحمۃ اللہ کا تھا، اور وہ ایک کمرے میں بیٹھے حدیث کا درس دے رہے تھے۔ یعنی ایک محدث ایک کمرے میں بیٹھے حدیث کا درس دے رہے تھے، اور اس پورے گھر پر جو رحمتیں نازل ہو رہی تھیں ان کو ایک مجذوب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ لہذا طالبات کو چاہیے کہ وہ بخاری شریف پڑھتے ہوئے یہ نیت کریں کہ یا اللہ ان احادیث کے اندر جو انوارات ہیں آپ اپنی رحمت کے ساتھ وہ انوارات ہمارے دلوں میں بھی منتقل فرما دیجئے۔ ابن ابی جمرہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کو اگر مصیبت کے وقت پڑھا جائے تو وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصنف مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے پڑھنے والوں کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ جو بندہ بخاری شریف پڑھے جس مراد کے ساتھ پڑھے اس کی مراد پوری ہو جائے۔ چنانچہ علامہ سید اصیل الدین فرماتے ہیں
کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کتاب تقریباً 120 مرتبہ مختلف مواقع پر پڑھی، اور اللہ نے ہر مرتبہ میں میری مراد کو پورا کر دیا۔ سبحان اللہ! اگر ان کی ہر مرتبہ اللہ نے مراد پوری کی تو ہم بھی اس بخاری شریف کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، پہلے ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں موت عطا کر دینا، تو انشاءاللہ ہماری بھی مراد پوری ہو جائے گی۔ دعا ہے جتنی طالبات نے آج پہلی حدیث کا درس سنا ہے، اللہ ان سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام مستورات توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی اعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، رزقی پریشانیوں کو دور فرما، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کامیابی نصیب فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ میرے مولا، ہم اپنے ہر گناہ پہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں، ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہم پر ترس کھا لیجئے۔ اللہ، ہماری مسکنت کے اوپر ترس کھا لیجئے، رحم کھا لیجئے اور ہمیں معاف کر دیجئے۔ پروردگار عالم، رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کی طلبگار ہیں عورتیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو جوان العمر بچیاں ہیں ان کو نیک دیندار قدردان زندگی کا ساتھی نصیب فرما۔ ماں باپ کے لیے ان بچیوں کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ، جو بے گھر ہیں اور وہ اپنا گھر عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، جو رزق کی طرف سے پریشان ان کو رزق کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو خاوند و بچوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، جنہوں نے دعاؤں کے پیغام دیے، خط لکھے، فون کیے، ان سب عورتوں کے دل کی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ، جو لوگ حج کے لیے چلے گئے یا جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے سفروں کو آسان بنا اور ان کو خوشیوں کے ساتھ، کامیابیوں کے ساتھ واپس لوٹا۔ میرے مالک، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ، جو ادارے کی پرنسپل صاحبہ ہیں ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، جو بڑا ادارہ بن رہا ہے اپنی رحمت سے اس کا بننا آسان فرما اور اس کو شاد و آباد فرما اور اس کا فیض دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا۔ اللہ، جو دل کی نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔